جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بچویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بنوں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمدہ سلاماں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات خالق اور مالک وحدہ لا شریک کوئی دی ذات و صفات یا درست شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار کو ہے بار دے اندر ادب نال عائشت نساری دنال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر آیت موضوع سخن تبرکات بندگان خدا تبرکات انبیاء و اولیاء تے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث سے بچوں دلائل بیان کرا گا اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تصدق نال اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کر کے سارے سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر
اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے رسول دے ایمان لیاؤں تو بعد جن سب نلوں اللہ دی پاک اقدس اندر تاڑے کولوں ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اللہ دی پاک اقدس اندر جن چیز سب نالوں افضل آلہ اور سب نالوں پہلے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا او میرے پیارے محبوب دی تعظیم ہے، میرے پیارے محبوب دی توقیر ہے۔ ایمان تو بعد سب نالوں پہلی چیز جی اللہ رب العزت دی سونی ذات ساڑھے کو ڈیمانڈ کرتی ہے او قرآن دی سرود نال اور نبی کریم علیہ السلام دی تعظیم کرنا، حضور دی توقیر کرنا، کریم آقا علیہ السلام دے نال محبت کرنا، پیار کرنا اور اس عشق دا محبت دا اظہار کرنا کہ اللہ رب العزت دی اے ذات بابرکات دا ساڑھے کو تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والے ہو اللہ دے اتے ایمان لے ہون تو بعد وہ دے رسول دے اتے ایمان لے ہون تو بعد جلی سب نے پہلی چیز کرنی ہے وہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تُسا میرے پیارے حبیب دی تعظیم بھی کرنی ہے اور میرے پیارے محبوب دی توقیر بھی کرنی ہے۔ اے الفاظ جڑے تعظیم و توقیر دے باہم معنی نے انہاں دا معنی ملتا جلتا ہی ہے، یعنی کہ رب العزت نے اے اللہ رب العالمین نے بار بار تکرار فرما کے خالق کائنات نے تقاضا کیتا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتنی کو تعظیم کرنی ہے، اتنی کو توقیر کرنی ہے کہ جہاں میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں کریم آقا علیہ السلام دے کون جدو آیا تو میں صحابہ کرام کی بڑی پیش قدمی دیکھی کہ کریم آقا علیہ السلام جدو وضو فرماندے سن تو نبی کریم علیہ السلام دے جسم مقدسہ دے نال جڑا پانی مس کر کے ہوندہ سی وہ وضو دا جڑا مستعمل پانی ہوندہ سی صحابہ کرام زمین تے ڈگر نہیں سی دیندے، صحابہ اپنے آگے ہاتھ کر کے وہ پانی جڑا نبی پاک دے چہرے نو لگیا ہوندہ جڑا کریم آقا علیہ السلام دے ہتھاں لگیا ہوندہ سی، جڑے حضور نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک جنہوں سرکار نے دھوتے جڑا پانی نال لگ کے مس ہو کے وہ مستعمل پانی نیچے گرنا چاہتا سی لیکن صحابہ کی آپے اگے ہتھیلیاں ہو جاتی سن، صحابہ پانی کو نیچے نہیں سے گرن دیندے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے مکے والے ہو جڑا میں محمد عربی دے غلامہ دا نبی پاک علیہ السلام دا ادب کرنا بیکھیا ہے، میں کیسرو کسرا دے بادشاہ دے بڑے بڑے عذاب بیکھے نے لیکن جہو جے محمد دے غلام نے جہاں وہ انہاں دی تعظیم دے توقیر کرتے نے ایہو جی مثال دنیا دے وچ پائی نہیں جا سکتی۔ میرے پیارے محبوب کے متعلق عروہ بن مسعود علیہ السلام نہیں سے آندا کہ مکے والے نے جا کے خبر دیتی آگے خبردار ہو جاؤ کہ وہ شانہ والا رسول جے جدے غلام اپنی جاننا دا نظرانہ دے دیں گے لیکن محمد مصطفیٰ نے بے وفائی نہیں کریں گے، وہ انہاں دے جسم نہ لگن والا وہ پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیں دے تے محمد عربی نو شہید کیویں کہو دیں گے، وہ اپنی جاننا دے نظرانے پیش کر دیں گے لیکن محمد عربی دا بھی دفاع کریں گے، وہ جڑا دین لے کے آئے انہیں اسے دین اسلام دا بھی صحابہ دفاع کر کے دکھاؤ گے۔ اللہ نے ایمان بھی فرمایا کہ اے لے کے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اینج ایمان لے کے آؤ جب میرے مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے، فرمایا ایمان کی کسوٹی دے ہوتے جب صحابہ پورے اترے نے، فرمایا اینج ایمان لے کے آؤ۔ میں اپنے موضوع سکن کی طرف ہونا کہ نبی کریم علیہ السلام دی ایمان لے آن تو بعد سب لو پہلے تعظیم کرنا، آقا کی توقیر کرنا، اے این منشاء خدا بندی کے ارتقاضہ قدرت الہیہ ہے۔ اللہ فرماتا جدو اللہ نو مان لیا جے، مصطفیٰ نو مان لیا جے، اس تو بعد سب لو پہلے چیز جنہی میں تارے کو ڈیمانڈ کرنے ہاں وہ میرے پیارے مصطفیٰ دی تعظیم تے توقیر کرنا ہے۔
میرے مصطفیٰ کی تعظیم تے توقیر کر رہے ہیں. اور حضرت قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء میں تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب سامنے کھلی پئی ہے. قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی تعظیم صحابہ اکرام نے جو چونکہ وہ زمانہ پایا صحابہ نبی پاک کے سامنے سن حضور کے سامنے صحابہ آنکھاں چوکے نہیں سی بیٹھتے حضور کے سامنے صحابہ ہاتھ باندھ کے کھلوتے ہوتے سن. حضرت ہوتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل دا حکمران جنہاں دے متعلق کفر بھی اج تک عمر دے نام تو ڈردا ہے کہ سن اگر دنیا دے اوتے ایک اور عمر آ جاندا تے دنیا دے کفر نہیں سی رہنا چار چفیرے اسلام پھیل جانا سی. او عمر فاروق میرے آقا کریم علیہ السلام دا غلام آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دے نال اتنا کو پیار تے اتنی کو محبت سی کہ میں کریم آقا علیہ السلام دا اتنا کو ادب کرنا سا کہ دنیا کے اندر کسی دا اتنا ادب نہیں سی میرے دل کے اندر. لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں اکھاں بھر کے مصطفیٰ کریم دا چہرہ نہیں سی دیکھ سکتا. اگر مینوں کو کہندا کہ نبی پاک دا چہرہ کیویں سی تے میں اکھاں بھر کے ویکھ ہی نہیں سکیا کیونکہ آقا کریم دے چہرے دے وچ انج سی کہ کان الشمس تجری فی وجہہ جیویں سورج میرے مصطفیٰ دے چہرے تے چمک رہا ہے. میرے مصطفیٰ دا چہرہ ہے سی حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں جب اتنا جلیل القدر سے آپ ہی کہتے میں راج کے بیٹھ نہیں سی سکیا میرے کریم آقا دے چہرے دے ہوتے نظرہ ٹکاؤنا سا نظر ٹکتی کوئی نہیں سی. میرے مصطفیٰ دا حسن اتنا زیادہ سی اگر ایک دفعہ بیٹھ لیتا سا اکھاں تھلے ہو جاندیاں سن. یہ او صحابی کہہ گئے ہیں کہ جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا خلیفہ دوم بھی ہے آقا کریم نے جنہوں دعاواں مانگ مانگ کے لے آئے جڑا اس وقت دا مصطفیٰ دا غلام ہے وہ آقا کریم دا حسن نہیں سی چل سکیا اور نہیں سی رج کے بیٹھ سکے. تے 14 صدیاں تو بعد اگر میرے آقا دے حسن دی کوئی مثال پیش کرنا چاہے خدا کی عزت کی قسم ہے انج کہہ سکتے ہو کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر انج کہہ لو کہ نبی پاک دی تعظیم دا حق ادا کرنا یہ ساڑھے واسط ہے کوئی نہیں. اساں تے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تو بعد اگر کوئی عزت لائق ذات ہے وہ فقط محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. مبارک و سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں اہل سنت عقیدہ تے ایمان ہے جڑے جڑے چیز دی نسبت مصطفیٰ کریم دے نال ہو گئی آقا کریم دے صحابہ دے نال ہو گئی جڑی جڑی چیز دی نسبت اللہ والیاں دے نال ہو گئی اللہ نے اس شہر دے اندر بھی برکتاں عطا کر دیتیاں او چیزاں بھی قابل فخر بن جاندیاں نے او چیزاں دے وچوں بھی فیض جاری ہو جاندا ہے. اور میں آقا کریم دے زمانہ اقدس اندر لے جاؤں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے پاک بارد اقدس اندر بخاری کے اندر حدیث پاک ہے مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے. میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ کے اندر ایک صحابی بیٹھا ہے سویر تو آیا ہے مصطفیٰ کریم دی صحبت کے اندر آقا کریم دا فیض یافتہ ہے حضور دا فیض حاصل کر رہا ہے. وقت گزرتا گیا رات پہ گئی اور صحابی رسول مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ دے وچوں جدوں جان لگے عرض کیتی مہذاق دیاں اکھاں والیا اے فتوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سونے نبی رات اندھیرا ہو گیا ہے کریم آقا میں واپس جانا ہے میری منزل دور ہے میری بستی تے ٹھکانہ دور ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے ایک چھڑی پھڑ گئے ایک سوٹی پھڑ گئے میرے مصطفیٰ کریم نے عطا کر دی فرمایا کتوں تک ایک روشنی کم ہوتی رہے گی اتوں تک ایک لال لے کے چلا جائیں جتے اندھیرا آ جائے گا اتے سوٹی روشن ہو جائے گی وہ چھڑی روشن ہو جائے گی. مصطفیٰ کریم دا صحابی وہ چھڑی لے کے چلا گیا دربار مصطفیٰ تو اٹھ کے گیا اور ایک صحابی اور بھی نالے کہندے نے وہ بیلیا میں بھی ادھر ہی جانا ہے ایک مقام
مقام تے آگے کھڑے ہو گئے، چوکے آ گیا۔ ایک صحابی کے اندر میری منزل، دوسری سائڈ تے تیری منزل ادھر وے۔ او صحابہ دا یقیدہ ویکھو، او صحابہ اے بھی سوال کیتا، کملی والے سوٹیاں بھی کدی روشنیاں دیندیاں نے، سوٹیاں دے وچوں بھی کدی نور چم گئے، کدی سوٹیاں بھی ایک اندھیرا دور کر سکتیاں نے۔ صحابی چپ کر کے آقا کریم دے دستے مبارک نال لگن والی چھڑی لے کے چلا گیا۔ عقیدہ کیے میرے مصطفیٰ آپ بھی نور نے، آقا جڑی شہد والے نکاح فرما دیں گے وہ چیز بھی نور علا نور ہو جائے۔ میرے آقا کریم دے غلاموں ایک منزل تے جا کے دونوں صحابہ اکٹھے ہو گئے، ایک آندہ میں ادھر جانا ہے، دوجا کہندا میں دوسری سائڈ تے جانا ہے، لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے صحابہ دا عقیدہ دے دو۔ صحابی نے سوٹی توڑی کوئی نہیں، صحابی کہندا ہے ایک ہوڑ چھڑی پھڑ لے، اور چھڑی دے نال جوڑ لے، اور سوٹی نال سوٹی لائی، دوجی سوٹی بھی روشن ہو جاتی، دوسری سوٹی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدھر جدھر بھی نکاح کی تھی اللہ نے ادھر ادھر کرم فرما دیتا ہے۔ حضرت آئیہ نے جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم پہ گئی، میرے آقا کریم کے ہاتھ لگ گئے، وہ سوٹیاں روشن ہو گیا، دنیا نو پیغام مل گیا۔ اور دنیا والیوں اگر آقا کریم کے نور نو نہ منو گے تو قبر چ نور کیڑا تاڑے کم آئے گا؟ اگر آقا کریم کے نور کا انکار کر جاؤ گے قبر چ کیڑی چیز روشنی دے گی؟ اہل سنت عقیدہ تے ایمان ہے جتنے مصطفیٰ تشریف لے کے آؤ گے خدا کی عزت کی قسم ہے وہ قبر غلام مصطفیٰ کی قیامت تک روشن ہو جائے گی، قیامت تک روشن ہو جائے گی۔ یہ اہل سنت عقیدہ ہے۔ اسی اس بات سے قبر کی ترغیب ضرور کرنے ہیں، لیکن اسی اپنے حضور نال اتنا پیار کر کے جاؤ، اتنی وفا کر کے جاؤ کہ اتنے قبر کے اندر تعارف کراؤں کی ضرورت پیش نہ ہے کہ میں جی غلام مصطفیٰ ہاں، میں آپ کا غلام ہاں، بلکہ میرے آقا خود فرمان کے میرا غلام آ گیا، یہ میرا غلام آ گیا۔ صحابی رسول نے اس سوٹی کے نال سوٹی لا کے سوٹی روشن ہو گئی۔ ایک صحابی اپنے گھر چلا گیا، دوسرا صحابی اپنے گھر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ دا عقیدہ تبرکات دے اوتے انکار نہیں سی۔ صحابہ کرام دا عقیدہ سی کہ جڑی چیز کی نسبت مصطفیٰ دے ہتھاں دے نال لگ گئی ہے وہ چیز برکت والی بھی ہو گئی ہے، وہ چیز نور والی بھی ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ کرام دا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے سانو عقیدہ عطا کیتا ہے کہ جڑا بھی آقا کریم دے صحابہ دے نال کوئی چیز منسوب ہو گئی، حضور دے اہل بیت نال منسوب ہو گئی، یا میرے آقا کریم دے نال منسوب ہو گئی، خالق کائنات نے اس چیز کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، شان عظمت صحابہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا، نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی مرتضیٰ نے بلایا، سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر جی آقا، فرمایا آ میرا قمیض ہے، آ میرا جبہ مبارک ہے۔ علی ایک یمن کے اندر چلے جائے تو ایک میرا عاشق رہتا ہے، وہ دا نام اب ایسے کرنی ہے۔ فرمایا آپ کو کہ کول میرا جبہ مبارک لے جایا جے، تو انہوں آکھیا جے کہ اے اللہ کی باغ بارگاہ کے اندر امت مصطفیٰ کی بخشش دعا کرے۔ مبارک ہو سبحان اللہ۔ حالت اب ایسے کرنی تا ذکر ہو رہے ہیں دربار مصطفیٰ دے وچ، اب ایسے کرنی ہے تو کوئی ایسا کام ہے داڑھی توڑ کر کے نہیں دکھایا سی۔ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی نہیں سی کی تھی، لیکن سرکار نے پیار ضرور کیتا سی، حضور نال پیار ضرور کیتا سی۔ یمن چ رہ کے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہ کر سکے، تابعی بنے صحابی نہ بنے، زمانہ بھی پایا لیکن تابعی بن کے صحابی نہ بنے، حضور کے چہرے کا دیدار نہ کر سکے، لیکن عشق اتنا کو ڈاڈا سی کہ مصطفیٰ مدینے چ بیٹھ کے بیعت کا ذکر کر رہے تھے۔
ابو جہل مکے دے وچ رہ کے میرے آقا کریم علیہ السلام دی 13 سالہ زندگی بھی ویکھی، بلکہ 40 سالہ زندگی بھی ویکھی، لیکن اس سے باوجود ابو جہل ہی رہا ہوئے اور اب ایسے کرنی عشق کر کے یمن چ رہ کے مصطفیٰ کریم دی زبان دے ذکر اپنا کروا گیا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا کریم دے وصال دا وقت قریب آیا، میرے آقا کریم نے جناب عمر نو بلا کے، مولا کائنات علی المرتضی نو بلا کے میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں اے میرا جبہ مبارک لے جایا جے، یمن دے اندر ایک میرا عاشق رہندا ہے، ایک میرا غلام رہندا ہے، انہوں آکھیا جے کہ امت مصطفیٰ دی بخشش دی دعا کرے۔ آقا کریم دا وصال ہو گیا، مولا کائنات علی المرتضی نے جناب عمر نو یاد کروایا، وہ آقا کریم دی وصیت عمل کیتا جائے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم آپ نے یمن دا سفر شروع کر دیتا۔ جدو یمن دے اندر پہنچ گئے، اب ایسے کرنے دی تلاش کی تھی، لوگ آگیا فلانے مقام تے ہوئے گا، اوتے بکریاں چراندہ ہوئے گا، اوتے بکریاں دا چرواہا ہے، لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے ذکر دربار مصطفیٰ دے چل رہے ہیں، آقا کریم دی زبان مبارکہ دے ذکر چل رہے ہیں، بکریاں چراؤں والا بھی ہوئے، لیکن آقا نال پیار کرے، آقا کریم اونا اپنی زبان دے ذکر فرما دے۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، حضور نبی کریم علیہ السلام دا جبہ مبارک لائے گے، مولا کائنات علی المرتضی جناب فاروق اعظم پہنچ کے یمن دے اندر، اس جنگل دے اندر پہنچ گئے، اب ایسے کرنے نو تلاش کر کے آکے تواڈا نام کیے، ماں اسموں کا تواڈا نام کیے، اب ایسے کرنے کے انا عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، جناب عمر فاروق فرمایا اسا سارے اللہ دے بندے ہاں، لیکن جڑا تہاڈا نام ہے او نام دسو، جڑا تہاڈا نام ہے او نام دسو، جس نام تو تساں زمانے دے اندر آپ جانے جاتے ہو او نام اپنا تعریفی نام دسو۔ جناب اویس کرنی نے آکھیا میرا نام اویس کرنی ہے، اپنا نام دسیا، آقا کریم دا پیغام لے کے جناب عمر فاروق علی المرتضی کر دینے، اب ایسے کرنی اپنا ہاتھ کے کریا جے، جدو ہاتھ کے کیتا اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی ہتھیلی دے اندر ایک سفید رنگ دا نشان سی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر اگر کوئی مشکل پیش آ جائے او دے ہاتھ دے نشان بھی ہوئے گا، اور نشان ویکھ لیا جے، ایک بات بڑی دور چڑی جاندی ہے، او میرے آقا نے غلاموں اویس کرنی نے آقا نو ویکھیا ہی نہیں، آقا نے اویس نو ویکھیا ہی نہیں، لیکن جسم دی نشانیاں کہنے دس دی، میرے آقا نے پوری نشانی دسی، فرمایا سفید رنگ دا نشان ہوئے گا، سچے ہاتھ دی ہتھیلی دے وچ ہوئے گا، جدو نشان ویکھیا حضرت ویسے کرنی دا ہاتھ چم لیا، ہاتھ چم کے اندے نے اسا آقا دا پیغام لے کے آئے ہیں، حضرت ویسے کرنی دیا کھاندے وچوں چھما چھما سپر سن لگ پہ کہ او آقا کریم جے سارے نبی او نبی اقتداء وچ نمازاں پڑھن، سارے صحابہ انہاں نال پیار کرن، او آقا نے میرا ذکر کیتا ہے، اب ایسے کرنی مچل کے کہندے نے بندہ مٹے جا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اب ایسے کرنی وے کیا آقا کریم نے میرے جسم دی نشانی بھی بیان کی تھی، یعنی کہ اب ایسے کرنی دسنا چاہتے ہیں میں آقا دی بارگاہ جو چھپیا نہیں، آقا میں نو بیک رہے نے، آقا کریم میں نو جان دے رہے، حضور تے جدوں او پیغام دیتا اب ایسے کرنی اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ نال التجامہ کرن لگ پہ، سونیا ربا پیارے مصطفیٰ دی امت بخش دے، جدوں تک امت مصطفیٰ نو تو نہیں بخش
میں تیرے حبیب دا جبہ نہیں پہننا، میں انی دیر تک جبہ نہیں پاؤنا جنی دیر تک آقا کریم دی کل امت نو نہ بخش دے ہوئی۔ حاطف غیبی جو آواز ہوندی ہے اویس کرنی اسا ایک حصہ امت مصطفیٰ دا بخش عطا کر اب ایسے کرنی پھر التجاوہ کر لے سونے ربا نہیں میرے مصطفیٰ نے میرے تے ہمہ دعویٰ کیتا ہے میرے تے مان کر کے اپنا جبہ عطا کر کے مصطفیٰ نے آکے دعا کرنی ہے سونے ربا ساری امت بخش دے، لیکن اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو التجاوہ کر رہے نے رو رو کے گریہ زاری کر رہے نے اور نو علی المرتضیٰ تے جناب عمر فاروق آپ نے ویکھیا کافی دیر گزر چکی ہے، اب ایسے کرنی اپنا سر نہیں اٹھا رہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ لا کے ہلایا آکھیا اویس اساں تے اے سمجھیا کہ تاڑی روئی پرواز کر گئی ہے۔ حضرت اویس کرنی کہندے نے خدا کی عزت کی قسم ہے او اگر تسا میرے کم دے درمیان دے اندر مینوں نہ ہلاندے جنی دیر تک آقا دی کل امت نہ بخشی جاندی میں اپنا سر سجدے تو اٹھانا ہی کوئی میں دیر تک اپنا سر نہیں سی اٹھانا تے دوسرا نے میں جب ڈسٹرب کر دیتا ہے دوسرا میں نے آگے تو میری توجہ اٹھا دیتی ہے آقا کریم علیہ السلام کا جبہ پا لیا اور اللہ کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر خدا کی عزت کی قسم اس دعوت نال کیتا اس دعوت نال آقا کریم کا جبہ پایا کہ سونے ربا اے تیرے حبیب کا جبہ مبارک ہے میں اپنا میرا کوئی کمال نہیں میری اپنی کوئی اوقات حیثیت نہیں لیکن جبہ تیرے مصطفیٰ دا ہے ایک قمیض تیرے مصطفیٰ دا ہے اگر حضرت یوسف کی قمیض دے نال حضرت یعقوب کی اکھا واپس آ سکتیاں نے تے محمد مصطفیٰ دے اس جبہ مبارکہ دے نال یا اللہ امت کیوں نہیں بخشی جا سکتی ایک حصہ امت ویسے کرنی بخشوا لیا ایک روایت کے اندر ہوتا ہے کہ دو حصے بخشوا لے خدا کی عزت کی قسم ہے حضرت ویسے کرنی کے اندر ہے میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں اے اگر کمال ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کی قمیض کی برکت ہے آئے تھے جناب جی دل کرتا ہو کہتے ہیں میں مصطفیٰ جیسا نبی پاک علیہ السلام کا کی کمال ہے جی وہ تے وہی لہت وہی کا سلسلہ آندہ سی وہ سبا سلسلہ ختم ہو جاندہ سی وہ تے صرف ایک پیغمبر سن پیغام رسائی واسطے دنیا تے تشریف لے کے آئے میں کہا لانا اگر وہ صرف پیغام دین واسطے آئے سن اس سبا گناہ کی حسیت اگر ختم سمجھ رہے اے تیرا کیتا ہے آل سنت نظریہ تے ایمان ہے وے اسا آقا کریم نو عالم برزخ دے اندر بھی پاک کمال سمجھ دے سا اسا آقا کریم نو عالم دنیا کے اندر بھی پاک کمال سمجھ لے ہاں آقا کریم دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے لے اور آج بھی مصطفیٰ کے روزہ دہر کے اندر میرے آقا کریم ہوتے تشریف فرما لے اور اپنے جڑے غلام دے حال نو بدلنا چاندے لے خدا دی عزت کی قسم ہے رب نے مصطفیٰ کریم نو وہ طاقتاں عطا کی دیا نے میرا نبی ہوتے بیٹھ کے اپنے غلامہ دے حال تو بھی واقف ہے اپنے غلامہ دے انہوں کی عبادات تو بھی واقف ہے اور اگر جدو عطا کرن دی بات ہوں دیئے تو شرف الدین وسیلی کو پوچھو جنہ قصیدہ بردہ لکھیا میرے مصطفیٰ کریم خود بھی تشریف لے کے آگئے اور اپنی مزمر کی چادر بھی عطا فرما حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صحابہ دے بچوں سب نے لمبے بال سنے نظر ابو محضورہ نام ایک تو حضرت بلال نے اذان دیتی تے بچیاں کی عادت ہوندی ہے نقل کرنا کسی دی جناب وہ نقل اتارنا بچیاں کی عادت ہوندی اے علیہ ایمان نہیں سی لے کے آئے تے چھوٹے چھوٹے بچے رہ کے نا جب حضرت بلال نے اذان دیتی تے بچے نا اذان دی نقل اتارنے لگ پے
کہ میرے مصطفیٰ کریم دے کناں دے وچ ابو محذورہ بھی انہاں بچیاں دے وچ شامل سن کہ اے بھی اذان بلالی دی نقل کر رہے سن. میرے آقا دے کناں چ آواز پہ گئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جننے ہوتے بچے کھلوتے نے پہاڑی تے انہاں سارے بچے نے بلا کے لے کے آؤ. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ آواز جڑی مینوں بھی بڑی پیاری لگی ہے. فرمایا وہ کہڑے بچے نے اذان دی نقل اتاری سی؟ وہ صحابہ دے وہ کرام دی موجودگی کے اندر وہ بچے اپنی اپنی آواز کے اندر عربی لہجہ پہلے ہی ہونا تھا, عربی لینگویج ہونا دی پہلے ہی ہے وہ اذان دے الفاظ دہراندے نے. جدوں ابو محذورہ دی باری آئی انہاں آواز دے وچ اذان دے لفظ دہرائے. میرے آقا کریم نے ابو محذورہ نو قریب کیتا اور قریب کر کے میرے مصطفیٰ نے انہاں دے سر مبارک دے اوتے اپنا ید اللہ دا ہاتھ پھیریا. حضرت ابو محذورہ کہندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے میں گھر جا کے رولا پا دیتا. فرمایا اگر غلامی کرنی ہے کہ دنیا دے اندر فقط محمد کی غلامی کرنی. میرے آقا دی نگاہ ہو گئی پڑھ گئی جس میں محشر میں وہ بخشا گیا. دیکھا جس سمت اپنے کرم چھا گیا لوگوں رخ جدر ہو گیا وہ تو زندگی پا گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. ابو محذورہ آپ اسلام کے اندر آگے اسلام قبول کر لیا جمال ہو گئے. میرے آقا کا انتقال ہو گیا. ابو محذورہ کے متعلق حضرت قاضی ایاز نے اس کتاب شفا کے اندر حدیث پاک نقل کی تھی ہے. اما عائشہ صدیقہ کو فرماتیاں نے ابو محذورہ جدھر زمین تے بیٹھتے سر آپ کی زلفاں اتنیاں کو لمبیاں سر کہ زمین تے لگ جاندیاں سر زمینہ کے لال وال مبارک لگ دے سر. صحابہ کہندے سر ابو محذورہ سنت مصطفیٰ ہے کہ کنہ دی لوہا دے برابر زلفاں رکھیاں جان یا کرتے اینا شامیہ دے مطابق زلفاں رکھیاں جان تھلے زلفاں رکھن دی اجازت نہیں. ابو محذورہ کہندے لے میں کوئی اپنی مرضی دے نال وال لمبے نہیں چھوڑے. اے وال اونے جڑے بچپن دے اندر محمد مصطفیٰ دے ہتھاں دے وچوں گزر کے آئے. ابو محذورہ دے وال اتنے لمبے سن کہ زمین تے لگ دے سن کٹاؤندے نہیں سن. کیا کیوں؟ فرمایا ہے نبی پاک دا تبرک ہے آقا دے ہاتھ لگ گئے اور جیسے شے دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو جائے. صحابی دا عقیدہ ہے دنیا دار دا عقیدہ نہیں کسے مسئلہ کے بد دا عقیدہ نہیں. صحابی دا عقیدہ ہے جیڑی چیوی مصطفیٰ دے نال منسوب ہو جاندی ہے اساں تبرک تو نہیں سمجھ لیا اساں دی تعظیم و توقیر نہیں کرنے. اور اس بھی اگلی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی قاضی ایاز نے شفا کے اندر 406 نمبر سے موجود ہے حدیث پاک نقل کی تھی. قاضی ایاز باقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کرتے سن نبی پاک علیہ السلام جس منبر تے تشریف فرما ہو کے سرکار خطبہ جمعہ دیندے سن. تے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی کریا کرنا آپ نے وہ نبی پاک علیہ السلام کے منبر والی جگہ نو ہاتھ پھیریا کرنا. سبحان اللہ. کی کریا کرنا ہاتھ پھیریا کرنا. تے بعد جو کی کرنا بعد جو ثم یداؤ اپنے ہاتھ پھیر کے تے آپ نے فی وجہ ہی اپنے چہرے تے پھیر لیا کرنا. ایک کون ہے جنہیں نبی پاک دی زیارت بھی کی تھی صحابی ہے حضرت عمر کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر لائے کہ آقا کریم نے منبر میں کر کے جناب ہاتھ لا کے چہرے تے پھیر لینا. آقا عبداللہ ایک ہی کرتے ہو فرمایا اس منبر دی نسبت مصطفیٰ نے نال ہو گئی ہے جدوں بھی برکت دی لوڑ پیندی ہے آقا کریم نے منبر نو ہاتھ لا کے چہرے تے لا لینا اللہ نے برکتاں عطا فرما دینا ہے. یہ صحابہ کا کیتا ہے. انس بن مالک کا دسترخوان ایک وفد آ گیا جتنا مذاکرات کرنے گفتگو شنید کرنی. انس بن مالک نے کیا پہلے روٹی کھاؤ بعد چوگلی گل کرا. مہمان نوازی کی تھی کھانا پا کے سامنے آ گیا. آپ نے دیکھا بھی دسترخوان جڑا ہے تھوڑا جب میلا کچیلا ہے سامنے تندور چلتا پیا. اے دلائل النبوہ کے اندر علامہ بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی تھی تبرکات مصطفیٰ کے ذریعے. آپ فرماتے ہیں سامنے تندور چلتا پیا. انس بن مالک خادم رسول اٹھے کہ اٹھ کے وہ جڑا کپڑے دا دسترخوان ہے انہوں چوک کے جا کے تندور دے وچ سٹ دیتا. وہ جڑا وفد کافراں دا آیا سی وہ ویکھدا رہیا انہیں آکھیا عجیب معاملہ ہے اے تے ہن انہاں نے دسترخوان ضائع کر دیتا
لیا کے بچھا دیتا، وہ کافروں کے سامنے روٹی لگ گئی، آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ، انہاں کے کھانا بعد جو کھاواں گے، پہلے راز تے دس اس کپڑے دا راز کیڑا ہے، ایک کیڑی دنیا دی کوالٹی دا کپڑا ہے جڑا آگ دے وچ بھی نہیں سڑدا، آکھیا کوئی دنیا دی کوالٹی نہیں، اے عام جہا کپڑا ہے لیکن اے دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے، آقا ساڈے گھر آئے، آقا قدم رنجا فرمایا، آقا کھانا کھا کے میرے مصطفیٰ نے اپنے ید اللہ کے ہاتھ صاف کیتے، میرے آقا نے اپنے لب مبارک اس کپڑے نہ صاف کیتے، خدا دی عزت کی قسم میں او دن جاوے اج دا دن آوے، میرے جدوں بھی ایک کپڑا صاف کرن دی نوبت ہوندی ہے میں آگ دے وچ سٹ دینا، کپڑا نہیں چلدا کیونکہ ایدی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے، او غلام مصطفیٰ اگر کپڑے دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو جائے وہ کپڑا جنت نہیں سڑے گا، تے جدا صبح شام نعرہ لبیک یا رسول اللہ ہوئے، نعرہ تاجدار ختم نبوت ہوئے، جنہی اپنی جانا گا نظرانہ لے کے ہر وقت حاضر خدمت ہوئے، اور جاگر کپڑا نہیں جلدا تے محمد غلام کے بھی جلدا۔ خالد بن ولید سپہ سلار سن، سیف من سیوف اللہ سن، اللہ دی تلوار سن، میرے نبی پاک نے لقب دیتا ہے، لیکن ایک سر سے ٹوپی پائی، جنگ دے دوران کل مختصر پیا کرنا، جنگ دے دوران ٹوپی ڈگ پئی، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، خالد بن ولید تلوار چھوڑ کے اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں، قاضی اجاز مال کی لکھیا، فرمایا جدو ٹوپی تلاش کرتے رہے، مسلمانوں کی نظر پہ گئی، جنگ ختم ہوئی، فتح ہو گئی، مسلمان کٹھے ہو کے آئے، آگے خالد ایک گل سمجھ نہیں آئی، تو نے بڑا سمجھدار ہے، لیکن تو کئی چیز تلاش پیا کرنا سے تیری تلوار دوسری جگہ تے پئی ہے، اگر تیرا نقصان ہو جاتا، اگر تیروں تلوار لگ جاندی، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو جاندے، یہ سانو ناکامی ہو جانی سی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں آپ نے فرمایا تاڑی گلا ٹھیک لے، لیکن میں اپنی ٹوپی تلاش کرنا سا، آپ کے خالد ٹوپیاں لکھا آ سکتی ہیں، لیکن تاڑی صاحب زیادہ عزیز سی، خالد بن ولید الفاظ کی سر فرمایا صحابہ تاڑیاں گلا ٹھیک لے، لیکن ٹوپی کوئی عام نہیں سی، اس ٹوپی کے اندر محمد کی زلفہ دے وال سن، میں اپنے سر دے اور ٹوپی پاؤنڈا سا، زلفہ دے وال بیچ رکھ کے ٹوپی سنائی کی سی، اور اللہ کی عزت کی قسم میں جس میدان دے بیچ میں قدم رکھنا سا، اللہ محمد کی زلفہ دے صدقہ میرے کامیابی کے کاملانی عطا کرنا، فرمایا میری فتح نے تھلے سی، میں جب اپنی فتح لگی، اے حضور کی زلفہ دا صدقہ ہے، اے صحابہ دا عقیدہ ہے، الحمدللہ یہ علیہ سنت عقیدہ ہے، جنہی شہد کی نسبت مصطفیٰ کے نال ہو جائے وہ چیز عزت والی ہوتی ہے، وہ چاہے صحابہ ہو جان یا اہل بیت ہو جان یا 14 صدیوں تو بعد محمد دا کوئی غلام گنیا جائے، حضور کی غلامی کے اندر زندگی گزار دے وہ غلام بھی عزتہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی غلامی کے اندر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔